أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ الحمدللہ جی آپ لوگ سب ٹھیک ہیں؟ فرحت دیبا خانوم کے ساتھ زہرا معصومہ سمانی میں نشاط فاطمہ، صدف فاطمہ، جی کیا نام ہے، ثنا خان کے نام سے، گلستان نام ہے آپ کا، سہر، جی آپ ٹھیک ہے، سہر، شیلا کبرا اور تسکین زہرا۔ چلیے آج ہم نحو مقدماتی پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ نحو مقدماتی۔ کئی دن سے ہم نے صرف صرف مقدماتی پڑھی، صرف اس لیے تاکہ ہم وہاں پر فعل مضارع بنانا سیکھ لیں، ماضی، مضارع اور امر، کیونکہ یہ جو ہم یہ درس پڑھنا چاہ رہے تھے، مضارع مرفوع، مضارع منصوب اور مضارع مجزوم، کیونکہ مضارع پہلے آلات اچھے سے سمجھ جائیں، آ جائے بنانا، اس کے بعد یہ چیزیں جلدی سمجھ میں آئیں گی، اس لیے ہم نے پہلے وہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، اب آپ کو فعل مضارع سمجھ میں آ گیا؟ جی فعل مضارع کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل ہے جو موجودہ یا آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے، جی جی اسے مضارع کہتے ہیں، اسے فعل مضارع کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فعل مضارع۔ اس کے بعد بات آئی فعل مضارع کے بعد اس میں بنانے کا قاعدہ، بنانے کا قاعدہ بتایا تھا۔ فعل مضارع بنانے کے لیے 4 اسٹیپ ہیں، کتنے؟ 4 اسٹیپ۔ پہلا دیکھیے، پہلی بات تو ماضی مطلق سے بنتا ہے، کس سے بنتا ہے؟ فعل ماضی مطلق کے پہلے صیغے سے بنتا ہے۔ 4 قدم اٹھانے ہوتے ہیں، کتنے؟ 4 اسٹیپ میں بن جاتا ہے۔ آسان طریقے سے اگر کہیں تو فعل ماضی مطلق کیا ہے؟ مثال کے طور پر نصارہ ہے۔ پہلا قدم جب اٹھاتے ہیں کہا کہ علامت مضارع سے شروع میں بڑھا دیں گے، تو علامت مضارع پہلے صیغے میں یا ہے مثلا، تو ہو جائے گا یا نصارہ۔ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ پھر فاؤل فعل کو ساکن کرتے ہیں۔ فاؤل فعل یہاں پہ نون ہے، فاؤل فعل یہاں پہ نون ہے، تو ہو جائے گا ینصرہ۔ پھر کہا تھا تیسرا اسٹیپ عین فعل کی حرکت مضارع میں بھی سماعی ہوتی ہے، اس کا جو باب ہے اس کے مطابق اس کو حرکت دیجیے، تو نصرہ ینصرو کا باب فعل یفعل ہے، فعل یفعل یعنی مضارع میں اس میں عین فعل پہ ضمہ آتا ہے، تو آپ ضمہ دے دیجیے گا عین فعل کو، ہو جائے گا ینصرہ۔ پھر چوتھا اور فائنل اسٹیپ یہ ہے کہ آخر کو رفع دے دیجیے، آخر کو رفع دے گے، ہو جائے گا ینصرو۔ یہ بن گیا فعل مضارع، یہ بن گیا فعل مضارع۔ 4 اسٹیپ میں فعل مضارع بن جاتا ہے۔ میں نے یہ کہا آخر کو ضمہ دیں گے نہیں کہا، میں نے کہا آخر کو رفع دیں گے، میں نے یہ نہیں کہا ضمہ دیں گے پیش، میں نے پیش نہیں کہا پیش دیں گے، میں نے کہا رفع دیں گے، اس لیے کہا کہ رفع فعل مضارع کا علامت رفع کتنی ہے؟ فعل مضارع میں علامت رفع میں لکھوا چکا ہوں، یہ یاد ہے؟ فعل مضارع میں علامت رفع کیا ہوتی ہے؟ ضمہ ہوتا ہے۔ ضمہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ 5 جگہوں پر، 5 جگہوں پر، 5 صیغوں میں علامت رفع ضمہ ہوتی ہے، اور نون مفتوحہ، نون مکسورہ، جی نون 7 جگہ پہ ہوتا ہے، کتنی جگہ پر؟ 7 جگہ پہ نون اعرابی، 7 جگہوں پر۔ اسے نون اعرابی کہتے ہیں کیونکہ ضمے کے بدلے آتا ہے، پیش کے بدلے آتا ہے، پیش کے بدلے آتا ہے، تو جہاں جہاں 5 جگہوں پر جو ضمہ آئے گا بتائے تو کہاں کہاں پر؟ 1 4 7 13 14 نمبر کے صیغے پر، 1 4 7 واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر مذکر حاضر، حاضر میں
ٹھیک ہے، واحد متکلم جمع متکلم اور جمع متکلم، ٹھیک ہے۔ صیغہ نمبر یاد ہے ان کا کون کون سا ہے؟ واحد متکلم غائب پہلا صیغہ، واحد مؤنث غائب چوتھا صیغہ، واحد چوتھا مؤنث صیغہ غائب ساتواں صیغہ، ساتواں صیغہ، واحد متکلم 13واں، جمع متکلم 13واں، جمع متکلم 14واں۔ آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو پہلے صیغے میں کیا دکھائی دے گا؟ ینصرو، آپ کو معلوم ہے ضمہ آخر بار، دیکھیے ضمہ دکھ رہا ہے آپ کو؟ جی ینصرو دو تنصرو ہے، یاد رکھیے گا دو تنصرو ہیں، ساتواں بھی اور چوتھا بھی، اور ساتواں چوتھا بھی بھی تنصرو، ننصرو، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ دیکھیے ضمہ دکھ رہا ہے آپ کو، لیجیے اب دکھے گا جی لال کلر میں، اب دکھے گا آپ کو لال کلر میں، ینصرو تنصرو 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 تنصرو۔ فعل کے اندر اعراب کہاں آتا ہے؟ لام الفعل پر، لام الفعل پر، دیکھیے رے ہے یہاں پہ، لام الفعل کیا ہے؟ لام الفعل کیا ہے؟ رے ہے۔ دیکھیں آپ کو دکھائی دے رہا ہے سب پہ ضمہ یا نہیں؟ جگہ بھی 5 ہے، 1 2 3 4 5، صیغہ نمبر یاد ہے، پہلا چوتھا ساتواں 13واں 14واں، 4 7 13 14، ٹھیک ہے۔ اور علامت نون 7 جگہوں پر ہوتی ہے، نون 7 جگہوں پر، آپ کو معلوم ہے 7 جگہ، چاروں تسنیہ، چاروں تسنیہ، چار ہی تسنیہ ہوتے ہیں نہیں؟ فعل کے اندر 4 تسنیہ ہوتی ہیں، تسنیہ یعنی جو 2 پہ دلالت کرتے ہیں، چاروں تسنیہ کون کون سے؟ بولیے۔ دوسرا ایک ینصرانے، 3 تنصرانے ہیں، جی ایک ینصرانے، 3 تنصرانے ہیں، ینصرانے، 3 تنصرانے ہیں، ٹھیک ہے۔ تنصرانے 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 تنصرانے، تنصرانے، ٹھیک ہے۔ کہاں ہے نون؟ نون مقصورہ کہاں ہے؟ ابھی پہلے ضمیر تو لگا دوں، ضمیر الف ہے سب میں، ضمیر ان سب میں الف ہے۔ اعراب ابھی مت کہنا کہ فعل میں تو لام الفعل پہ اعراب آتا ہے یا تو رے پہ فتحہ ہے، نہیں، وہاں یہ اعراب ہے، نون مقصورہ، نون مقصورہ، نون جس پہ کسرہ ہو۔ مقصورہ ہے۔ دیکھیے آپ ینصرانے، صیغہ نمبر یاد ہے نا کون کون سا ہے جی یہ صیغہ نمبر ہے دوسرا، دوسرا، پانچواں، سات، صیغہ نمبر 2، صیغہ نمبر 5، صیغہ نمبر 8، صیغہ نمبر 11، ٹھیک ہے۔ یہ صیغہ یاد ہے، پہلا چوتھا ساتواں 13واں 14واں، تیسرا، کتنے صیغے کہاں بھی نہیں کیا بھی نہیں، چاروں تسنیہ۔ پھر جمع مذکر غائب، جمع مذکر غائب، دیکھیے جمع مذکر غائب کبھی یا دونوں جمع مذکر، دونوں جمع مذکر، جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر، جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر، ینصرونا تنصرونا، تنصرونا، ینصرونا تنصر، تنصرونا، یہ نون مفتوحہ ہے یا نہیں؟ نون پہ فتحہ ہے یہاں پہ، نون پہ صیغہ نمبر یاد ہے، یہ تیسرا ہے، تیسرا، 9واں ہے، 9، ٹھیک ہے۔ اور ایک واحد مؤنث حاضر، واحد تنصرون، مؤنث حاضر، واحد مؤنث حاضر، کیا بنے؟ صیغہ نمبر کیا ہے یہ؟ 10واں ہے، 10واں صیغہ ہے یہ، 10واں صیغہ ہے۔ دیکھیے تنصورینا، تنصرون، تنصورینا، دیکھیے 3 جگہ پہ نون پہ فتحہ ہے، 4 جگہ پہ نون پہ کسرہ ہے، 7 جگہ ہو گئی کیا نہیں؟ اب جی بتائیے پہلا صیغہ ہے دکھائی دے رہا ہے، دوسرا بھی ہو گیا، تیسرا بھی ہو گیا، چوتھا بھی ہو گیا، 5واں بھی ہو جی گیا،
छठा नहीं है, सातवां हो गया, आठवां हो गया, नौवां हो गया, दसवां हो गया, ग्यारहवां हो गया, बारहवां, तेरहवां हो गया, चौदहवां हो गया। छठा और बारहवां तीगा नहीं है। कौन सा है छठा तीगा, बारहवां तीगा? जमा मुअन्नस के, जमा मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस हाजिर, यंसुरना तंसुरना। उन तीनों में जो नून है वो ज़मीर है, फाइल की निशानी है जी, जिसे हम क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? ऑब्जेक्टिव। हाँ, एराब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो दो सीगे मबनी है। जमा मुअन्नस जब औरतें जमा हो जाती है तो उन पे किसी का असर नहीं होता, वो मबनी है, फिर उन पे किसी का असर नहीं होता। लिहाजा एराब मुजारे के सिर्फ 12 सीगों में होता है, छठे और 12वें में नहीं होता, क्योंकि वो मबनी है। समझ में आ गया ये? जी ये मुजारे मरफू है। क्या है ये? मुजारे मुजारे मरफू है। तो अगर आपसे कोई पूछे मुजारे मरफू, पहली बात में पूछिए कि ये सबसे पहला दो ही चीजें तो सवाल होगी, याद है ना? इनमें जो मेन चीजें सबसे ज्यादा मेन दो चीजों पे काम करता है, कहाँ होगा, क्या होगा, कहाँ होगा, क्या होगा। ये जुमला मुझे जो नहीं मेरा, कहाँ होगा, क्या होगा, यानी मरफू कहाँ होगा, अलामत नस्ब क्या होगी, मंसूब कहाँ होगा, अलामत नस्ब क्या होगी, मजरूर मतलब मजजूम फेल अगर है तो मजजूम कहाँ होगा, अलामत जज़्म क्या होगी, और अगर इसम है तो कहाँ मजरूर होगा और अलामत जल क्या होगी। ये दो चीजें तो अहम है। आप सवाल ये है कि मेरे मुताबिक कब मरफू होगा, तो सवाल का जवाब है जब पहले मुताबिक किसी आमिल से खाली हो, उसके ऊपर कोई आमिल ना हो, न देने वाला आमिल आए, न जल्द देने वाला आमिल आए, तो उसका उन अवामिल से नासिब और जाजिम से खाली होना ही आमिल है इसमें रफ का। पता लग गया मुजारे मरफू कब होगा? जब पहले मुजारे नस्ब देने वाले और जज्म देने वाले अवामिल से खाली हो तो मरफू होगा। मरफू पता लग गया कहाँ होगा, अलामत रफ क्या होगी मुजारे में, का जम्मा। जम्मा, दोनों सवाल के जवाब मिल गए। जम्मा कहाँ होगा, 5 सीगों में। नून कहाँ होगा, चारों तस्निया, जब मुज़क्कर गायब, जब मुज़क्कर आसिफ, वाहिद मुअन्नस सादिर। छठा और 12वां मबनी है क्योंकि वहां बिना इराब नहीं आता वहां। ठीक है, ये हो गया हमारा फेले मुजारे मरफू। फेले मुजारे बोलिए मरफू मरफू हो गया ये। आइए मिटा दूं, मुझे लिखते टाइम ही थोड़ा सा उधर भी लिखना था, जो कोने में ना आना चाहिए था, नहीं। अब आपको थोड़ा देखने में ये प्रॉब्लम हो रही है। अभी देखें, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए मुझे उधर लिखना था, ये आपने चलिए लिखा आप लोगों ने, लिखा हुआ होगा आपकी कॉपी में इस तरीके से, तो एक जगह समझ में आएगा। ऐसे नहीं लिखा होगा, ऐसे बस सीधे नहीं लिखेगा, तो फिर ये लिखना था, लिखना ठीक है, खुद से लिखना। अब सवाल यही हुआ, मैं अब लिखवा दूं इसे या नहीं? जम्मा जो अलामत रफ जम्मा बताई है 5 सीगों में, बोलिए ये जम्मा अलामत रफ तब होगी जब फेल सही हो। और अगर फेल नाकिस हो, लामु फेल की जगह हर फेल लगा तो जम्मा होगा, तो लेकिन पोशीदा होगा। आइए फेले मुजारे में अलामत रफ, फेले मुजारे में अलामत रफ फेले मुजारे में पहले तो इसके पहले मुजारे मरफू कब होता है, पहले मुजारे मरफू कब होता है, मेन सवाल लिखें। जब पहले मुजारे अलामत जी नासिब व जाजिम से खाली हो जी, या आमिले नासिब, आमिले नासिब कह लो या आमिले नस्ब कह लो। आमिले नस्ब हो, आमिले जज्म, आमिले जज्म से खाली हो तो मरफू होगा। क्या होगा, मरफू होगा। आपसे अगर कोई पूछे
تو فعل مضارع جو مرفوع ہوتا ہے کون رفع دیتا ہے فعل مضارع کو؟ ظاہر سی بات ہے، آپ نے پہلے ہی درس میں کیا پڑھا تھا؟ عامل اور معمول پڑھا تھا نہیں؟ عامل کسے کہتے ہیں؟ جب عربی کلمات کو ملاتے ہیں تو ایک دوسرے میں عمل کرتا ہے، دوسرا مفعول کرتا ہے۔ اس کا مطلب اگر کسی میں عمل دکھ رہا ہے تو بغیر عامل کے نہیں ہو سکتا۔ اب اگر فعل مضارع مرفوع ہے، کسی نے تو رفع دیا ہوگا، بغیر رفع دینے والے کے مرفوع تھوڑی ہو جائے گا؟ جی ہاں بولیے۔ تو کہا کہ ہاں اس کا عامل ہے، کیا ہے؟ عامل سے خالی ہونا ہی اس کا عامل ہے۔ جی، فعل مضارع کا نصب دینے والے اور جزم دینے والے عامل سے خالی ہونا ہی اس کو رفع دینے کا عامل ہے، سبب ہے۔ صحیح ہے؟ یس علامت رفع کیا ہوگی؟ اب دیکھیے علامت رفع فعل مضارع میں ضمہ ہوگی، ایسے لکھیے گا، وہ نہیں لکھا تو یہ لکھیے گا۔ علامت رفع کیا ہوگی؟ ضمہ۔ ضمہ ضمہ اب دو طرح سے ہوگی، ضمہ دو طرح سے ہوگا۔ دو طرح سے ہوتی جی، ضمہ یا تو ظاہر ہوگا، وہ ہم نے دیکھ لیا، ظاہر دکھائی دیا تھا۔ ضمہ ہے۔ ظاہر کہاں ہوگا؟ فعل صحیح میں، افعال صحیح میں۔ افعال صحیح یعنی جس کے حرف علت نہ ہو، جن میں، ٹھیک ہے؟ بولیے۔ جی ہاں نہیں بول رہا کوئی؟ جی جناب۔ بول رہے ہیں آقا۔ جی، تو ضمہ ظاہر ہوگا کہاں پر؟ ضمہ ظاہر کہاں؟ فعل صحیح میں، فعل صحیح میں بات آپ کے علاوہ کوئی نہیں بول رہا، کمال ہے کہ میں ایک بات خود بول کے دوبارہ آدھی بات چھوڑ رہا ہوں تاکہ آپ بولیں کہ مجھے لگے کہ آپ جان رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، مگر نہیں، ادھوری بات بھی پوری نہیں کر سکتا آپ کو، وہ بات جو کہ بالکل آسان سی ہو۔ قصہ اتنی خاموشی کس لیے ہے؟ نشاط، فاطمہ، صدف، اگر ہم بول رہے تھے آپ نہیں آواز آ رہی ہے کہ آواز آ رہی ہے؟ فعل صحیح میں کہاں؟ کون سے فعل میں؟ پہلے صحیح میں پہلے صحیح میں دیکھا تھا آپ نے؟ ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، بولیے، ننصرو۔ ضمہ ظاہر ہے؟ جی ظاہر ہے جی ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو۔ ان پانچ جو ابھی میں نے یہاں پہ لکھوایا تھا سب میں ضمہ ظاہر تھا؟ جی آقا جی، ضمہ پوشیدہ ہوگا جسے ہم تقدیری کہتے ہیں، ضمہ ہوگا لیکن پوشیدہ ہوگا۔ پوشیدہ ہوگا پوشیدہ ہوگا پہلے ناقص میں، کہاں؟ ناقص میں پاس پہلے ناقص پہلے ناقص یاد رہے گا یا بار بار لکھواؤں؟ وہ فعل جس سے لام الفعل کی جگہ حرف علت ہو۔ جی، اگر کہیں بھی حرف علت ہو تو معطل کہتے ہیں، لیکن معطل یہ معطل ہے، لیکن معطل میں کون سا معطل ہے؟ ناقص ہے، اس کے لام الفعل کی جگہ حرف علت ہے۔ کبھی آپ فاؤل فعل یا عین الفعل، فاؤل فعل کی جگہ حرف علت ہوتا ہے تو اسے مثال کہتے ہیں، عین الفعل کی جگہ حرف علت ہو تو اسے اجوف کہتے ہیں، لام الفعل کی جگہ حرف علت ہو تو ناقص کہتے ہیں۔ دیکھیے معطل کی قسمیں میں لکھوا دوں آپ کو، یہ الگ سے لکھنا، معطل فا کی جگہ معطل الفا، معطل فا فا یعنی فاؤل فعل کی جگہ حرف علت، اسے کیا کہتے ہیں؟ مثال۔ معطل العین، معطل العین یعنی جس کے عین الفعل کی جگہ حرف علت ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اجواف۔ معطل اللام، معطل اللام یعنی جس کے لام الفعل کی جگہ حرف علت ہو، ناقص معطل لام، معطل لام، ٹھیک ہے؟ اسے کہتے ہیں ناقص۔ کیا کہتے ہیں؟ ناقص حرف علت تو یاد ہے نا، الف واو یہ حرف علت یاد ہے نہیں؟ الف واو یہ اگر واو یا فاؤل فعل کی جگہ ہو تو اسے مثال کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا واحدا یا وعدا، وعدا وجدا، جی وجدا یا وعدا، دیکھیے فاؤل فعل کی جگہ حرف علت واو ہے، جی یا سارا فاؤل فعل کی جگہ حرف علت یا ہے، جی آقا جی معطل العین قاوالا سے قالا، دیکھیے لام الفعل کی جگہ عین الفعل کی جگہ حرف علت ہے، جی آقا جی جی بایعا عین الفعل کی جگہ حرف علت یا ہے، دونوں مثالیں دیکھی، واو کی بھی یا کی بھی، واو کی بھی قاوالا میں واو خاص میں یا کی بھی۔ معطل اللال جسے یا ناقص، جیسے بولیے
दआवा, जी दआवा, रामाया, रामाया, बोलिए, जी जी। रामाया, खटेरा। यहाँ पे 3 मिसालें दे दी है नी, खशा यक्षा, क्योंकि यक्षा, क्योंकि वाव अलिफ की मिसाल क्यों नहीं दी मैंने? तो आप कहेंगे काला में है तो अलिफ का, नहीं, अलिफ कभी खुद से नहीं होता, कभी वाव से बदल के आ जाता है, जैसे कवाला से काला, और कभी बोलिए अलिफ या से बदल के आ जाता है, या से बदल के आ यक्षा जाता है। होता, यक्षा, यक्ष से यक्षा। यक्षा, ठीक है, तीनों मिसालें दे दी। ये मैंने आपको इसलिए लिखवा दिया कि बार बार नाकिस का नाम आ रहा है। नाकिस उसे कहते हैं जिसके लामुल फेल की जगह कुल सबको क्या कहेंगे, इन सबको कहते हैं मुअत्तल, सबको कहते हैं मुअत्तल। क्यों? क्योंकि इनके हर्फ असली की जगह हर्फ इल्लत है, हर्फ इल्लत है तो मुअत्तल है। लेकिन पर्सनल नाम भी है इनके, अगर फाउल फेल की जगह हो तो मिसाल या मुअत्तलुल फा कहते हैं, ऐन फेल की जगह हर्फ इल्लत हो तो उसे अजवब या मुअत्तलुल ऐन कहते हैं, लामुल फेल की जगह हर्फ इल्लत हो तो मुअत्तलुल लाम या नाकिस कहते हैं। नाकिस मिटा कहते दूंगी, हैं। अगर ये काला के आगे क्या लिखा है? जी काला के आगे, काला के बाया आगे आ, बाया आ, बाया बाद में आ। बाआ हो जाता है, कायदे कानून जारी करके बाआ हो जाता है बेअलिफ। मिटा दूं? जी ओके जी आका। चलिए, ये मेन बात, ये तो बाद में आएगी बात, फेल की याद है नहीं, फेल की हुरूफ असली, हुरूफ इल्लत उसमें है या नहीं, हर्फ असली की जगह उसके एतबार से 2 किस्में हैं, फेल या मुअत्तल होता है या सही होता है, वो आ गया है सही होता है। तकसीम। लेकिन ये क्योंकि यहाँ पे बात आ रही है जम्मा जाहिर होगा पहले सही में है, जिसके हर्फ असली की जगह हर्फ इल्लत ना हो। देखिए नून स्वाद रे हर्फ असली है, नहीं हर्फ इल्लत तो नहीं है इसमें, वाव अलिफ या, इसे मत कहना यहाँ, जी। ये अलामत मुजारे है, इसे देखने ये के लिए अलामत मुजारे है। आपको असली हुरूफ देखने हैं, असली नून स्वाद रे ही है, ठीक है। तो पहले नाकिस में जम्मा पोशीदा होता है, देखिए चाहे नाकिस वावी हो, जैसे यलकू जम्मा पोशीदा है, चाहे नाकिस याई हो, जैसे यरमी, बोलिए यरमी, यरमी। जम्मा पोशीदा है, कहाँ है वाव पे जम्मा, यहाँ पे जम्मा। चाहे नाकिस अलिफी हो, यख्शा, कहाँ है या के ऊपर जम्मा, वो अलिफ के ऊपर जम्मा पोशीदा है, यलकू, यरमी, यख्शा, ठीक है। या फिर अलामत रफ नून होगी, अलामत रफ नून हो, नून होगी। एक बात और, जम्मा जाहिर जम्मा पोशीदा या तो जम्मा होगी या हस्फ होगा, या जम्मा होगी या हस्फ, ठीक है। अब हस्फ से मुराद या तो हस्फ पे हर्फ इल्लत, हस्फ पे हर्फ इल्लत। नहीं, कहाँ पहुंच गया, हस्फ कैसे हो जाएगा ना, मजदूम की बात थोड़ी चल रही है, मरफू की बात चल रही है, रफ है। मरफू की बात चल रही है, ठीक है। अलामत रफ या नून होगी, नून लेकिन ये होगी। नून भी आप जानते हैं, अभी जो मैंने बिल्कुल अभी लिखवा के निपटा हूं आपको, नून या पे कसरा या नूने मफ्तू मफ्तूहा, है। वो मैंने मिसाल आपको लिखवाई थी, आप अपने आप से लिख लीजिएगा। चारों तस्निया जी, में, नून मकसूद। चारों तस्निया में नून पे कसरा होता है, नून पे कसरा होता है, होते हैं। यंसुराने, 3 तंसुराने हैं, कितने? तंसुराने, 3 तंसुराने हैं, है। और एक ठीक, 3 तंसुर हो गए, 4। कौन कौन सा सीखे हैं ये? दूसरा, 5वां, 8वां, 11वां। और नूने मफूहा 3 जगह पे आता है, कितनी जगह पे? 3 जगह पे। बोलिए यंसुरूना, तंसुरूना, यंसुरूना, तंसुरूना तंसुरीन और तंसुरीना, तंसुरीना, रीना। समझ में आया? देखिए कितनी 4 और 3 7 जगह पर नून एराब है, 5 जगह पर जम्मा, जम्मा यहाँ नीचे लिख दूं 5 जगह पर, वही 5 जगह आप लिख लीजिएगा, ठीक है। 5 जगहों पर कौन कौन से? 3 4 7 13 14 यंसुरो और 3 तंसुरो हैं, यंसुरो नहीं 3 तंसुरो करम, यंसुरो 2 तंसुरो हैं, 2 तंसुरो हैं, और एक अंसुरो और एक बंसुरो और एक नंसुरो,
ایک انصرو 3 ہو گئے 5. جی انہی 5 جگہ پر ضمہ ظاہر ہوگا فعل اگر صحیح ہے، انہی 5 جگہوں میں ضمہ پوشیدہ ہوگا اگر فعل ناقص ہے، اور 7 جگہ پر نون آئے گا. تو کتنے ہو گئے؟ 7 اور 5 12 جگہ ہو جاتی ہیں. کتنی جگہ ہو جاتی ہیں؟ 12 جگہ ہے. چلیے پھر جناب 12 جگہ ہو جاتی ہیں. یہ دو صیغوں میں اعراب ہوتا نہیں ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ مبنی ہے. چھٹا اور 12واں. چاہے تو نمبر لکھ لیجیے گا آپ ان کے. نمبر اگر لکھنا چاہیں تو مثلا 2 5 8 11 اور یہ 3 9 اور 10 اور یہ پہلا چوتھا ساتواں ٹھیک ہے. ہو گیا. یہ تھا مضارع مرفوع. تو یاد رہے گا پہلے آپ 2 سوال ہوں گے. پہلے مضارع کب مرفوع ہوتا ہے؟ جب کسی عامل ناصب اور جازم کے ساتھ عامل نصب اور جزم سے خالی ہو. مرفوع ہوگا تو مرفوع ہوگا تو علامت اعراب کیا ہوگی؟ یا ضمہ ہوگی یا نون ہوگی. ضمہ اعراب ہوگا 5 جگہوں پر اور نون اعراب ہوگا 7 جگہوں پر. یہ مضارع مرفوع سے ریلیٹڈ 2 سوالوں کا جواب. ٹھیک ہے. انشاءاللہ کل مضارع یہ سمجھ میں اگر آ جاتا ہے تو مضارع منصوب بھی سمجھ میں آ جائے گا، مضارع مجزوم بھی سمجھ میں آ جائے گا. جی تاکید کی جائے تو بھی سمجھ میں آ جائے گا. نون سکینہ خفیفہ سب سمجھ میں آ جائے گا. پھر سمجھ میں آ رہے ہیں جی جی. فعل ناقص کی مثال نہیں سمجھ آئی. فعل ناقص اس فعل کو کہتے ہیں جس میں دیکھیے فاعل فعل عین فعل لام فعل تو سمجھ میں آ گیا. جی آگا. فعل کے کلمے کے پہلے اصلی حرف کو فاعل فعل کہتے ہیں، دوسرے اصلی حرف کو عین فعل، تیسرے اصلی حرف کو لام فعل. تو جی یہ دال عین واو اصلی ہے. دال عین واو اصلی ہے. تو لام الفعل کی جگہ حرف علت ہے اس میں. یرمی میں بھی لام الفعل کی جگہ حرف علت ہے. یخشا میں بھی لام الفعل کی جگہ حرف علت ہے. وہ کلمہ وہ فعل کہ جس کے لام الفعل کی جگہ حرف علت ہو، وہ فعل جس کے لام الفعل کی جگہ حرف علت ہو اسے معتل اللام یا ناقص کہتے ہیں. اس کا احکام آ گیا لیکن ہے. آپ نے کہا کہ ضمہ پوشیدہ ہے تو یہاں ہاں پر کہاں ہے ضمہ؟ کہاں ہے؟ پوشیدہ ہے کیسے؟ ہونا چاہیے تھا یاد میں ہونا چاہیے تھا اعلان. جی لیکن میں نے بتایا تھا پہلے جو معطل ہوتے ہیں فعل صحیح معطل کے معنی حرف علت کے معنی ہے مرض. اگر لغت میں آپ دیکھیں ویسے حرف علت 3 ہے لکھا ہو گیا لیکن علت کے معنی آپ کو مرض کے ملیں گے. اور جس کے اندر ہی بیماری ہو بیمار ہوتا ہے انسان یا نہیں. اب نارمل انسان اور بیمار انسان میں کچھ تو فرق ہوتا ہے. جی بہت ہوتا ہے. تو بیمار انسان کا کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ علاج کرتے ہیں نا. ایسے ہی عربی کلمات میں جن کے اصلی حرف کی جگہ حرف علت ہوتا ہے وہ بیمار ہیں. وہ نارمل افعال کی طرح نہیں ہے. اس میں علاج کرنا پڑتا ہے. علاج کر کے وہ صحیح ہوتے ہیں. اصل میں وہ تھا بیمار تھا واو تھا اس میں حرف علت. تو اس کا علاج کیا ہے. اس کے کچھ قاعدے قانون ہیں جو ڈاکٹری قاعدے قانون اپنے الگ ہوتے ہیں. ان کے لیے بیمار ہے تو ان کا علاج انسانوں جیسا تھوڑی ہوگا. ان کا علاج بھی 3 طرح سے ہوتا ہے. کبھی ساکن کر کے ہوتا ہے جی، کبھی زبر حرکت ادھر ادھر کر کے ہوتا ہے، کبھی توڑ مروڑ کے ہوتا ہے. ہر ہی کو گرا کے ہوتا ہے علاج. علاج آگے جا کے پڑھیں گے آپ جب معطل کی بات آئے گی. علاج 3 طرح سے ہوتا ہے معطل کلمے کا. یا تو کبھی ساکن کر کے حرکت گرا دیں گے مطلب دانت توڑ دیں گے. ضرور ظاہر سے اڑیں گے. اب ابھی دانت کسی کام کا نہیں ہے لہذا بغیر نکالے کام نہیں چلے گا تو دانت نکال دیں گے مثلا جی. کبھی حرکت ادھر ادھر کر دیں گے یعنی ادھر کا دانت ہٹا کے دوسری چیز دانت لگا دیں گے مثلا. یا ادھر سے ادھر کچھ نہ کچھ. یا کہیں سرجری کرنی ہو گوشت کاٹنا پڑے تو یہاں ہپ سے کاٹ کے وہاں لگا دیں گے تو وہ آگے پیچھے کر دیتے ہیں. ایسے اس میں بھی ہوتا ہے. اور کبھی کبھی بالکل اب ہاتھ جل گیا ہے مجبوراً کاٹنا پڑے گا تو ہاتھ گرانا پڑ جاتا ہے بعض جگہ. تو علاج کرنے کے بعد یہ تھوڑا سا صحیح ہوتے ہیں. تو اسے اس لیے کہتے ہیں نا معطل. معطل کہتے ہیں جس میں مرض ہو. علت کہتے ہیں مرض کو. اور اعلان کہتے ہیں علاج کو. تو اس میں اعلان کے قاعدے جاری ہوتے ہیں. جب علاج ہو جائے گا تب یہ معطل ہو جائے گا یعنی علاج شدہ. اس لیے تو یہ یرقو میں ضمہ ہے
لیکن اس کا علاج ہونے کی وجہ سے اسے ہٹا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, جی یارمی میں بھی کوئی بات ہے یا وہ بات کی بات ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. آپ کو کیا لگا تھا بس انسانی مریض ہوتے ہیں؟ الفاظ بھی مریض ہوتے آج پتہ چل گیا. جی الفاظ بھی مریض ہوتے ہیں. چلیے خدا حافظ. خدا حافظ انشاءاللہ. موفق باشید انشاءاللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ.